اور اسٹیٹ بینک نے توقع کے مطابق شرح سود کو 7% پر ہی برقرار رکھا ہے اور اضافہ نہیں کیا۔ مگر مثبت خبر یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے رواں مالی سال کے لیے ترقی کا ہدف 2% سے بڑھا کر 3% کر دیا ہے، اور جس کی وجہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی حالیہ بہتر کارکردگی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بہتر کارکردگی کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اس مالی سال کے لیے مہنگائی 7 سے 9% کے درمیان رہنے کا تخمینہ دیا ہے، جبکہ میڈیم ٹرم میں مہنگائی کی شرح 5 سے 7% کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ ساتھ ہی آج مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ کی اہم بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کے مطابق اگر موجودہ حالات برقرار رہتے ہیں تو مستقبل قریب میں بھی شرح سود اسی سطح پر برقرار رہنے کی توقع ہے، اور جیسے جیسے معیشت میں بہتری ہوگی اور معیشت اپنی پوری کیپیسٹی پر واپس جائے گی تو پھر شرح سود میں آہستہ آہستہ ایڈجسٹمنٹ کی توقع ہے۔ یعنی ایک بار پھر شرح سود کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کی اسٹیٹ بینک نے کوشش کی ہے۔ ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے معیشت کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا ہے۔ تفصیل سے بات کریں گے، ماہر معیشت حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاشا صاحب بہت شکریہ۔ پاشا صاحب سب سے پہلے 2% سے بڑھا کر 3% ترقی کی شرح کر دی ہے، اور ظاہر ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بڑا کردار ہے جو پچھلے سال 7 ماہ میں 3.2% سکڑا تھا، اس سال 7 ماہ میں تقریباً 7.9% کی ترقی دیکھی گئی ہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ان اعداد و شمار کو؟ میرا خود اندازہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارے جو ایک رفتار ہے معاشی حالات میں، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا جو صنعتی شعبہ ہے خاص طور پہ اس کی پیداوار میں 8 سے 9% اضافہ ہو رہا ہے، اور آنے والے مہینوں میں اور بھی ہوگا، اس لیے کہ پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے بیس کافی نیچے جا چکا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ کا صنعتی شعبہ جو ہے وہ اس کی پرفارمنس اچھی بھی رہے گی۔ صرف پریشانی ابھی تک اس بات پہ ہے کہ زرعی شعبے میں ابھی تک جو اندازہ ہے کہ کپاس کی فصل جو ہے وہ تقریباً 27% کم ہوگی، تو اس سے جو زرعی شعبہ ہے اس کے جو شرح نمو ہے وہ کم ہوگی۔ البتہ میرا خود اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم آنے والے 3 مہینے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ 3% تک ہمارے شرح نمو پہنچ جائے۔ بس اب مہنگائی حکومتی دعووں کے باوجود کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی ہے؟ مارچ کے پہلے ہفتے میں SPI ہم نے دیکھا 15%، اگلے ہفتے 13% سے اوپر، پھر اس سے اگلے ہفتے 13% سے اوپر۔ بجلی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا، مزید اضافے کی توقع۔ چینی اور گندم کی قیمتیں حکومت نہیں کنٹرول پائی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مہنگائی کنٹرول میں آ جائے گی؟ سب سے بڑی وجہ جو ہے آپ کے افراط زر میں اضافہ کا فیبروری کے مہینے میں، وہ جو ہے آپ نے جو بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 5.7% سے بڑھ کے یہ 8.7% پہ چلے گیا۔ اس کا 2/3 حصہ صرف ایک چیز کی وجہ سے ہوا، اور وہ ہے بجلی کی نرخوں میں اضافہ جو 45% آپ نے ایوریج پہ کیا، اور جو چھوٹے گھرانے ہیں جن کی آمدنی کم ہے ان کے کیس میں آپ نے 85% بڑھایا، جو کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس بات کا مجھے بڑا افسوس ہے، اور اسٹیٹ بینک خود یہ کہہ رہا ہے کہ خطرہ 2-3 چیزوں کا ہے۔ ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا تیل کی قیمتوں میں اضافہ، اور گنجائش اب کم اس لیے ہو رہی ہے کہ ٹیکس جو ہے پیٹرولیم لیوی میں اب کمی کرنے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے، اس لیے کہ وہ آدھے سے کم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف بجلی کے نرخوں میں اور اضافے کا خطرہ موجود ہے، اس لیے کہ IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے۔ تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک سے افراط زر کو میجر کریں تو یہ 10% سے اوپر جا چکا ہے، اور سینسٹیو پرائس انڈیکس تو تقریباً 14% تک پہنچ چکا ہے۔ تو افراط زر میں کیا وجہ ہے اضافے کی؟ یقیناً آپ کو میں نے بجلی کی قیمتوں کا ذکر کیا ہے، مگر اس سے پہلے بھی ایک چیز جس پہ بالکل اسٹیٹ بینک چپ ہے وہ یہ ہے کہ پیسوں کی جو سپلائی یا استعمال اس میں بے تحاشا اضافہ ہے، 18%، اور یہ اضافہ پچھلے کوئی 5-6 سال میں سب سے زیادہ اضافہ ہے۔ اور جسے کہتے ہیں جب بہت پیسہ کم چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو افراط زر میں اضافہ ہوتا ہے۔
تو یہ منی سپلائی کا جو اضافہ ہے اس پر اسٹیٹ بینک نے بالکل کوئی بات نہیں کی، اس لیے کہ اس میں ان کا ہاتھ ہے. اور سب سے بڑی وجہ اس میں اضافے کی کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے جو قرضے لیے جا رہے ہیں اس سے منی سپلائی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس پہ بہت کم اشارہ دیا گیا ہے، مگر انڈر لائنگ وجہ یہ ایک بہت بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ مانیٹری ایکسپینشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے افراط زر کے رفتار میں کمی آنے کی گنجائش بہت کم ہے. بس اب اگر ایکسٹرنل سیکٹر پر آئیں، اگر ہم 3% کی ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے درآمدات بڑھ رہی ہیں، مگر برآمدات میں حکومت بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ اب ان میں مسلسل اضافہ ہوگا، مگر فروری 2021 میں فروری 2020 کے مقابلے میں 3.2% کی کمی ہے. جنوری کے مقابلے میں، اسی سال کے جنوری کے مقابلے میں 3.6% کی کمی ہے. ٹیکسٹائل میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا، اس کی ایکسپورٹس میں فروری کے مہینے میں 7% کی کمی ہے جنوری کے مقابلے میں، 3% کی کمی ہے پچھلے سال کے فروری کے مقابلے میں. تو یہ جو برآمدات کا اضافہ تھا یہ کیا رک گیا ہے یا صرف ایک مہینے کا نمبر ہے؟ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں اضافہ دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، جس میں خاص طور پہ بنگلہ دیش، ہندوستان وغیرہ، ان ملکوں میں کووڈ کا جو امپیکٹ تھا وہ زیادہ تھا، مگر کہ ویکسین کا استعمال خاص طور پہ ہندوستان میں بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور یہ امکان ہیں کہ ایکسپورٹس میں وہ پھر سے کافی تیزی سے آ جائیں گے. اس کے نتیجے میں کمپٹیشن میں اضافہ ہوگا، اور اس کے برعکس پاکستان کے ایکسپورٹس میں اس طرح کے اضافے کی گنجائش اب کچھ کم نظر آ رہی ہے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ درآمدات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے 11% تک. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو زرعی شعبے میں جو پیداوار کی کمی آئی ہے، اس کے نتیجے میں آپ 3 چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں تاریخ میں پہلی دفعہ. اس میں گندم ہے، 3 ملین ٹن تک تقریباً پہنچ چکا ہے. چینی آپ امپورٹ کر رہے ہیں 5 لاکھ ٹن کم از کم، اور پھر کپاس تو تقریباً آدھا جو ہے آپ کے سپلائی آپ کو درآمد سے حاصل کرنا پڑے گا. تو اب خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ تجارتی خسارہ جو ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اس میں خطرہ موجود ہے کہ اور اضافہ آنے والے مہینوں میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. سب 8 ماہ میں دیکھیں ہم تو کھانے پینے کی اشیاء میں 50% کا اضافہ ہے درآمدات میں. حکومت نے اناؤنس کر دیا کہ وہ گندم امپورٹ کریں گے تقریباً 30 لاکھ ٹن، چینی امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو وہاں پر اگر اضافہ نظر آتا ہے. پیٹرولیم سیکٹر کی درآمدات میں 22% کی کمی 8 ماہ میں، مگر تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، $70 تک چلی گئی تھی، ابھی ذرا نیچے آئی ہیں مگر پھر بھی اوپر ہی ہیں. تو یہاں پر فیکٹر ٹیکسٹائل گروپ میں کاٹن کے آؤٹ پٹ ہمارا اچھا نہیں ہے، پہلے ہی کاٹن کی امپورٹس میں اضافہ تھا، اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تو جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خطرہ ہے کہ جیسی ترقی آتی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ جاتا ہے اور ہم پھر معاشی ترقی رک جاتی ہے، اسی طرف تو کہیں دوبارہ نہیں بڑھ جائیں گے. جی بالکل، یہ خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. جب آپ کے اکانومی میں 3% اضافہ ہوگا اللہ کے فضل سے، تو جو والیوم ہے، مقدار ہے امپورٹس کی، درآمدات کی، اس میں 4.5 سے 5% اضافہ ہو سکتا ہے. اور اگر آپ قیمتوں کا بھی اثر ملا لیں تو یہ 12 سے 13% تک اضافہ ہونے کا خطرہ موجود ہے. اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس میں اگر کوئی گروتھ نہ ہو رہی ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سال کے اینڈ تک، جون تک 1% رہے گا قومی پیداوار کا، یعنی کہ تقریباً $3 ارب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ حد تک اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 4-4.5 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے. مگر آپ پچھلے سالوں کے سامنے اس کو کمپیئر کریں تو یہ ابھی بھی اللہ کے فضل سے کم ہے.